برا ہے وہ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے مطابق ہیں یا یہی ہے، یہ اصل ہے۔ حضرت کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی، تو ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا ہے غم منانے کے لیے اس وقت کے اندر ہے۔ تعزیت کے لیے تعزیت سنت ہے، صبر کی الحث علی الصبر سنت، کہ جن کے انتقال ہوئے ان کے اقربا کو جانے والوں کے متعلق دکھ درد کو بانٹنے، ان کی صبر کی تلقین کرنا، یہ سنت ہے۔ اس صبر کی تلقین کو مجلس کی شکل میں، اجتماعی شکل میں کرنا مستحب ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جا کر حضرت کی فیملی کو، ان کے کنبے کو کہیں آپ کے دادا کا انتقال ہوا، ابا کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ ہے تعزیت کی۔ ہم حضرت کے اولاد میں سے ہیں، اس بار میں لمبی بہت دلائل کی ضرورت ہے کیوں ہم بیٹھے ہیں۔ اولاد کی دو حصے ہیں اسلام میں، ایک نسبی یا سلبی، ایک روحانی۔ امام غزالی نے دعویٰ کیا ہے مجموعہ رسائل میں کہ سلبی اولاد سے روحانی اولاد بہت بڑی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جینیٹک ٹری ونشرکشا جب بیان کی تو کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا نہیں ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اس سے پہلے بتلا دیا، لیکن ان کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہے؟ ابا نہیں ہے، لیکن ان کی بیویاں ہماری ماں ہیں۔ صرف یہ ہے جو ماں ہوں گی، ماں کے شوہر کیا ہوں گے؟ ابا ہی ہوں گے، لیکن کہا کہ یہ تو ماں ہے، ان کو ابا اس لیے نہیں کہو کیونکہ ابا کا لفظ نبی کے معاملے میں چھوٹا ہے، نبی کا لفظ بڑا ہے، ان کو نبی کہو، ان کی بیوی کو کیا کہو؟ ماں کہو۔ اس لیے فتویٰ نہیں ہے، نص قرآنی ہے۔ ایک بات کہی، سورہ کوثر نازل ہوئی، حضور کے ہاتھ میں حضور کے بیٹے کی لاش تھی، کسی نے پیچھے سے آ کر کان میں کہا انک ابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے وارث ہو گئے ہیں۔ یہ آس نے کہا تھا، ٹھیک ہے آپ کیا ہو گئے ہیں؟ لاوارث ہو گئے ہیں، اب بیٹا آپ کا مر گیا ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی بولنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنسوؤں سے ان کی درد کو آنسوؤں سے بہا دیے، اس تانے کو، طنز کو میرے نبی نے آنسوؤں سے بہا دیے۔ اپنے بیٹے کی لاش ہاتھ میں تھی، اسے کوئی جواب نہ دیا، لیکن قدرت نے برداشت نہیں کی۔ قدرت نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب غلط ہے، سب کے سب مٹ جائیں گے، صرف آپ کا نام باقی رہے گا۔ وارث ہو یا نہ ہو، کس حالت میں بھی ہو، آپ کا نام کیا ہوگا؟ باقی رہے گا۔ اب ان کا نام کون باقی رکھیں گے؟ اللہ کی کرنی دیکھیے۔ ہم نے کہا ہم حضرت کے کیا ہیں؟ روحانی فیملی ہیں، ہم روحانی کیا ہیں؟ حضرت کے فیملی ہیں۔ ان کا دکھ، ان کا درد، ان کے جانے کا غم اللہ کا اظہار کرنے کے ہم حقدار ہیں، قانونی، کیونکہ یہ اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ وہی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس جس نے حضور کو لاوارث کہا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ہشام بن عاص، عمر بن عاص۔ سارا ایجپٹ، سارا جارڈن، سارا سیریا، ان دونوں لوگوں کی اولادیں تھیں۔ اللہ نے کہا اس کی اولاد چلی جائے گی، اس کی جس نے آپ کو تانا مارا، بڑی توجہ کی بات ہے، آپ چاہیں جس نے آپ کو تانا دیا لاوارث ہونے کا، وہ بے نام ہو جائے گا،
آپ کا نام آسمان تک بلند ہوگا. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ان کا 2 بیٹے جو تھے وہ کہنے والے کا، وہ دونوں بیٹوں کی نسل سارا مصر میں، جارڈن میں، فلسطین میں، سیریا میں، آدھا عراق میں پھیلا ہوا ہے. تو بات تو عجیب ہو گئی، ان کی اولاد حضور کی تو صرف بیٹیاں تھیں. یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اٹھتے درود، بیٹھتے درود، سوتے درود، جاگتے درود. اللہ نے کہا بیٹا تیرا ہے، نام محمد کا لے. اولاد تیری ہے لیکن ذکر میرے نبی کا کریں گے. وارث تو ہے لیکن تسبیح ہمیشہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا. بیٹے سلبی اس کی تھی لیکن روحانی بیٹے کس کے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اصل حقیقت وہ ہے. حضرت مولانا جلال الدین عمری رحمہ اللہ، پہلی ایک چیز آپ کے ذہن میں رکھیں، حضرت مولانا ایک عالم تھے، جامعہ عمر آباد سے آپ کی فراغت تھی. میری ان سے 3 ملاقات ہیں. مولانا بھی ایک ملاقات کی ذکر مولانا فرما رہے تھے. تینوں ملاقات کی پوری وقت ملا کر 5 سے 8 منٹ ہوں گے تینوں ملاقاتوں کا وقت. لیکن ہم اپنے استادوں کی جوتے اٹھائے ہوئے ہیں. ہم اہل اللہ کو جب دیکھتے ہیں تو ہم پوری قوت سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے ویسی طاقت سے دیکھتے ہیں. ایک درد لے کر وہ زندگی بھر محنت کرتے رہے، وہ یہ اہل حدیث، تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، یہ تینوں جماعت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ تینوں جماعت ہمیشہ ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. نورانی قاعدے سے لے کر موت تک یہی کوشش حضرت کی ہر جگہ رہی. میرے پاس اس وقت آپ کے لیے اس وقت وقت نہیں ہے. 38 کتابیں حضرت کی جو شایان شان کتابیں ہیں، جلیل القدر، اس عبقریت کی شخصیت کی ہو. آپ کو ان کی ایک ایک اقتباس کے ذریعے سے کبھی آپ اس پر ورکشاپ رکھیں، علماء سے استفادہ کریں. اس درجے کا آدمی تھا. ان کی پھٹی شیروانی پہ نہ جائیے، سستی چشمے پہ مت جائیے، ہلکے پھلکے پیجامہ پہ مت جاؤ. ہر جگہ بیٹھ جاتے تھے، ادھر نہ دیکھو. 4 انووا آگے 4 انووا پیچھے ان کو نہیں تھا. رکشے میں چلے، بس میں بیٹھے، وہ نہ جاؤ. قیامت جب برپا ہوگی، خدا کی جب عدالت ہوگی، نور کی کرسیاں بچ جائیں گی ایسے لوگوں پر. ہمیں یقین ہے بہت بڑے لوگ تھے دنیا میں، اللہ نے ان کو وہ چیزیں نہیں دی. ان کی تمام چیزیں اللہ نے آخرت کے لیے جمع رکھی. ایسے شخص کائنات پیدا نہیں کر سکتے، بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع. کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہت کم وقت میں اس طرح کے لوگ دنیا کو عطا کرتے ہیں. حضرت مولانا یہ فکر میں ہمیشہ رہے. جامعہ عمر آباد پہلے ایک خاص فکر میں تھے، مکس فکر میں. بعد میں وہ ترقی کر کے کسی اور فکر میں آئے. ہم ان چیزوں کی نام کرن کرنے کی حالت میں نہیں ہیں، فکر بدل گئے. حضرت جامعہ عمر آباد کے ذمہ دار رہے، آج بھی موت تک جامعہ عمر آباد کے حضرت ایگزیکٹیو ممبر تھے، درسیات کے ناظر تھے، نگران تھے. جب کبھی حضرت گئے، انہوں نے جو باتیں کہی، ہمیشہ انہوں نے کہا بھائی یہ جو فقہ کی ضرورت ہے، حدیث کی بھی ضرورت ہے، آپس میں ٹکرا کر اصل دشمن کو ترقی کرنے کا موقع نہ دو. ہمیشہ اپنی حالت کو سمجھو. تم اس وقت اس حالت میں ہو کہ تمہاری نظر میں وہابی کی نظر میں اہل حدیث، اہل حدیث کی نظر میں تبلیغی، تبلیغی کی نظر میں جماعت اسلامی. ہمیشہ انہی کو تم نے کانٹے لگا کر رکھ دیے. جو چیزیں خدا اور خدا کے رسول کے دشمن کے لیے
قوتیں ہونی چاہیے. تم کلمہ پڑھنے والے پر خرچ کر رہے ہو, تمہارا فائدہ تو نہیں. آسان لوگ تھے, باتیں مانی نہیں, سیدھے لوگ. آج اگر کسی کے دل میں انصاف جاگے, حضرت کیا انتقال ہو گئے, حضرت نے ذمہ داری پوری کر دی, لیکن ہمیں کٹگرے میں کھڑا کر دیا. اس محنت کو ہمیں لے کر چلنا ہے. ہم تو کہتے ہیں صرف تبلیغی اہل حدیث جماعت اسلامی نہیں, پورے مسلمان ایک ہو جائے, پوری انسانیت ایک ہو جائے. سب سے ایک شخص نے پوچھا آپ کی بہترین تصنیف کیا ہے, سالار والوں نے سوال دیا, تو حضرت نے کہا غیر مسلموں کے حقوق پر جو میں نے کتاب لکھی وہ کتاب میں خود 10 بار پڑھا. حضرت نے لکھی, حضرت نے اس کتاب کو کتنے بار پڑھے ہیں, 10 بار پڑھے. ماسٹر پیس ہے. ہمیں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے دنیا میں, ہمیں تو اچھوں کی قدر کر نہیں سکے. بہت سے لوگ ہمارے پلے میں آ کر ضائع ہو گئے. اللہ کی اب پوچھو گی, ہم نے اچھوں کی پرکھ کر نہ سکے. ہم ہمیشہ لوگوں کی چاک چوبندیوں, ان کے ایکسپوزر, ان کی ایٹیٹیوڈ, ان کی دوسری چیزوں میں ہم مر گئے. سادے لوگ ہمیشہ ہمیں داغ فراق دے کر چلے گئے. آج وہ جدا ہو گئے. آج ہم سر ڈھونڈ لیں گے, ان شخصیتوں سے محروم ہو گئے. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں آپ کی, جس کو آپ نزاع کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا لفظ بہت احتیاط سے استعمال ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کے لیے ہر لفظ ایکسٹرا ہے, ان کی شان کے ساتھ ہر لفظ جدا ہے. تو اس وقت صحابہ اکرام کا آنا جانا چل رہے تھے, تو آپ نے کسی کے لیے اپوائنٹ نہیں کیا کہ بھائی میرے بعد یہ آدمی ذمہ دار ہے. کسی کے آپ نے مقرر کیا. اس کی بہت سی وجوہات بتاتے ہیں, اشارے دیے. ہمارے صف میں امام رازی بڑے آدمی ہیں, امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر, بڑے آدمی ہیں. انہوں نے ایک نکتہ لکھا, بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے آدمی مقرر کر دیا ہے, آپ کو پتہ نہیں چلا. کہا کیسے؟ کہا کیوں, میرے نبی نے فرمایا نہیں اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے, کسی کو بھی کھڑا کر دو وہ پوری قوم کو لیڈ کرے گا. میرے صحابہ کیا ہیں؟ سٹار ہیں. کسی بکرے چرانے والا صحابہ کو لا کر منبر پہ بٹھا دو, پوری امت کو وہ اکیلا لیڈ کرے گا. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم. کسی کے پیچھے بھی تم چلو, تمہیں کیا مل جائے گا؟ راستہ مل جائے گا. حضور نے مقرر کر دیا کہ ہم کو کسی ایک کو امیر بنانے کی ضرورت نہیں. تم کسی صحابی کو بھی امیر بنا دو تو کیا ہو جائیں گے, پورے مسئلے حل ہو جائیں. اس سے یہ نتیجہ ہم کو ملا. وہ حالت بھی حضور کی صحیح ہے, وہ برکتوں کا زمانہ. حضور مثال کر گئے 1,24,000 فٹسٹ لوگ ہیں, ایلیجبل لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں. آج جلال الدین عمری انتقال کر گئے, ان کی کرسی میں بیٹھنے والا کوئی نہیں, ان کے مقام کے مطابق کوئی نہیں ہے, ان کے شان کے مطابق کوئی نہیں ہے. ایک آدمی دنیا میں ڈھونڈو, آؤ تم جلال الدین عمری کی چیئر پہ آ جاؤ. نہیں, کسی کے پاس علم ہے, اخلاق نہیں ہے, اخلاق ہے, دیانتداری نہیں ہے, دیانتداری ہے, فکر میں نرمی نہیں ہے, فکر میں نرمی ہے تو چاپلوسی ہے, مداہنت ہے, بندہ پروری ہے, اقربا پروری ہے, قرآن سے مداہنت ہے.
जलाल उद्दीन उमरी चले गए, उसकी जगह पर दूसरे को बैठा नहीं सकते। इतनी बड़ी महरूम कौम है। अबू बकर सिद्दीक की शहादत का वक्त करीब आया, लोगों ने कहा किसी को अपॉइंट करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमर का नाम सीधा लिख दिया। हजरत उमर से कहा कि किसी को अमीर बनाओ। हजरत उमर ने कहा 6 आदमी का नाम देता हूं, एक नहीं 10 है, किसी को भी रख लो, अल्लाह के दीन की खिदमत करेगा। सब फिक्र लो। हमारी बदकिस्मती ये है कि एक जलालुद्दीन उमरी चले गए, उनकी जगह पर कोई। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। अफराद की कमी मौतुल आलिमी, मौतुल आलम, आलिम की मौत कायनात की मौत है। हमें उनकी जो वरासत है, उन वरासतों को कायम रखने की जरूरत है। ये बड़ी फिक्र की चीज है। आखिरी बात, हमारे पास परखने की जो सलाहियत है, उसका मेयार गिर गया है। एक आदमी वॉचमैन है, आपने एक वेयर हाउस दुकान में, उसका एक वॉचमैन है। अब वॉचमैन ने क्या किया, रात के 2 बजे तहज्जुद की नियत बांधी, दुकान में चोरी हो गई। वॉचमैन मुजरिम है या नहीं? वॉचमैन क्या है? मुजरिम है। उसका ये कहना सही होगा, भाई मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, चोरी हो गई दुकान। शरीयत के हिसाब से उसको इसकी इजाजत है? नहीं है। उसे हिफाजत के लिए बिठाए गए थे, उन्होंने तहज्जुद पढ़ने जाकर उनकी चोरी करवा दी। हर आदमी की हर खैर के साथ उसका इंतसाब नहीं है। एक आदमी मजदूरी करता है, उसकी नेकी अलग है। एक आदमी बस चला रहा है और वो जिक्र में मशगूल हो गए, गाड़ी ले जाकर टकरा दिया। भाई मैं रूहानी तौर पर बहुत ऊंचे पहुंच गया था और गाड़ी लेकर मार दिया, 50 मुसाफिर मर गए। जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। हमें ये नहीं सोचा जाएगा कौन किस हालत में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत उमर को मशवरा आया कि इतने अच्छे आदमी को आप कुछ इस्तेमाल कीजिए, बहुत लायक आदमी, 5000 हदीसों के हाफिज, इतना बड़ा मुहद्दिस पूरी 1.5 लाख सहाबा में नहीं है। तो हजरत उमर खामोश रहते थे, ठीक है चलो। लेकिन सब बोलने लगे। एक दिन हजरत अली ने भी आकर कहा कि इनको कहीं आप काम में लगाइए, मेरे पास आकर बार बार बोलते हैं, भाई मुझे कोई काम दो, मुझे कोई जिम्मेदारी दो। तो हजरत उमर ने एक दिन हजरत अबू हुरैरा को बुलाकर कहा, हजरत आप जो है पढ़ने पढ़ाने में लगे रहिए, इधर उधर के काम बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं हजरत, आप बड़ा काम दीजिए मुझे, मैं करूँगा, मेरे पास ये हदीसें पूरी याद है, मैं सब कानून जानता हूँ। हजरत उमर ने कहा, हजरत आप ये काम करें जरा मुनासिब। हजरत अबू हुरैरा को हजरत उमर ने कहा, अच्छा ठीक है, कूफा भेज दिए, आप वहां पे बैतुल माल देखिए। 6 महीने के बाद हज का मौसम आया, लोग आए तो लोग हजरत उमर वहीं पर एहतसाब करते थे। पूछा, भाई सिपह सालार का क्या हाल है? हाँ भाई बहुत अच्छा है। ज़राअत का क्या हाल है? बहुत अच्छा है। सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री का क्या हाल है? सब अच्छा है। गवर्नर का क्या हाल है? सब अच्छा है। अकाउंटेंट्स का क्या हाल है? अकाउंटेंट्स को सामने लाया। एकदम से कोफा के 10 आदमी उठकर कहा कि क्या आदमी भेजा है आपने, ये आदमी ठीक ही नहीं है। एकदम से शिकायत शुरू कर दी। हजरत उमर को रोना आया कि मैं मना करता था, आप चले गए। उसके बाद जब आ गए तो हजरत अबू हुरैरा को रात में हजरत उमर ने कहा, आपको जो जिम्मेदारी चाहे मैं दूंगा,
مال کی ذمہ داری دوبارہ نہیں دے. آسان کام نہیں. آپ جب کہیں گے یہ عالم ہے، آپ جب کہیں گے یہ محدث ہیں، یہ مفسر ہیں، تو ہماری کیوریسٹی یہ جاگتی ہے کہ اس کو حدیث کتنی آتی ہے، قرآن کتنا آتا ہے، تقریریں کیسی آتی ہیں، یہ علم کتنا رکھتا ہے، اس کی پگڑی کیسی ہے، ان کا جبہ کیسا ہے. اسی پر ہماری نظر، جن کے پاس حدیث زیادہ، علم زیادہ، تقریر زیادہ، قرآن کی آیتیں یاد زیادہ، وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہو گئے. اسلام نے کہا یہ جھوٹ ہے. حضرت مولانا جلال الدین عمری عالم تھے. یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے. مکہ شریف میں ایک بہت بڑا اسکالر تھا. حضرت میرا کتنا وقت کتنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات بہت گزارش ہے. صلی اللہ علیہ نبینا رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے نام سے عالم نہیں ہے. علم کا عالم تو کرسچینٹی میں ہے، یہودی میں ہے. یو آر آپ کے پاس ڈگری ہے دین یو آر اسکالر. آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، آپ عالم ہیں، وزڈم ہے. اسلام میں یہ نہیں سب چلتا. حساب ہی نہیں رکھتا، گنتا تک نہیں اسلام. مکہ شریف میں سب سے بڑا ایک عالم تھا، اتنا علم والا، اس کا نام دے دیا تھا ابو الحکم. کیا نام دیا جی بتائیے ذرا رکھیے. بہت مشکل بات بول رہا ہوں نا، کہ گردن رکھ کے بولتا ہوں کیونکہ عمر ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ تو ابو الحکم، ابو الحکم کا مطلب the father of wisdom. ابو الحکم کا مطلب فادر آف، گیانی پتا، گیان پتا، فادر آف وزڈم. اتنا علم اس کے پاس ہے. یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا خطاب ہے. سارے مکہ والوں نے کہا اس زمین کے اندر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اسلام آیا تو اسلام نے اس کا کیا نام دیا؟ ابو جہل. یہ جو آپ کہتے ہیں ابو جہل نے وہ کیا، وہ اس کا نام نہیں ہے، اسلام نے دیا ہے. وہ علم کی یہاں کوئی حساب نہیں ہے. اسلام نے کہا اتنا علم ہو، اتنا اخلاق ہو، اتنی کریکٹر ہو، اتنے مینرز ہو. نالج itself nothing. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی. اسلام میں ہے امامت کے لیے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ الاقرا. صاحب نور الازاح نے عالم کہا ہے لیکن وہ اقرا ہے. اس میں آپ مجھے نہ الجھائیں. الاقرا، سب سے اچھا جو قرآن پڑھے گا وہ امامت کے لیے ایلیجبل ہوگا. ثم اعلم بالسنہ، جو سب سے زیادہ سنتوں کو جانتا ہوگا. شمس الائمہ سرخسی نے 17 شرطیں نقل کی. آخری شرط یہ ہے جن کی وائف اچھی ہو وہ امامت میں یہ پائیں گے. امامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے اچھا قاری ہو. اس کے بعد دوسری نمبر سب سے زیادہ مسئلے مسائل کو جاننے والے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی. توجہ کریں بھائی، ہم عالم کہہ کر جو ہماری نظروں میں بھوک ہے، ہم نے دھوکہ کھایا ہے. ہم اپنی زندگی کی سٹینڈرڈ بدلا ہے. اسی وجہ سے آج ہم بھی جا کر گڈھے میں گر رہے ہیں. ہم اور آپ میں لڑائی ہے، ہمارے درمیان نفرتیں ہیں، گٹ بازی ہے، تنظیمیں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں. کیوں؟ آگے کا جو مکھیا ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. مکھیا کے اوپر بہت ذمہ داری ہے. اسلام میں عالم کس کو بتایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم سے کہا جاؤ تمہارے ابا کو بلا لاؤ نماز پڑھنے بولو. بخاری شریف. میں بہت سادہ آپ کو بول رہا ہوں.
جاؤ اپنے ابا کو بلاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھانے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہماری ماں نے کہا, کیونکہ وہ خود آدھا اسلام کا عالم ہے, وہ 2/3, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا بہت عمر دراز ہو گئے اور بہت کلیجہ ان کا نرم ہے, آپ کے مصلے میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا جاؤ جا کے ابا کو بلاؤ نماز پڑھانے کو. آپ مجھے بتائیں اگر نماز میں حضور نے کہا سب سے زیادہ قاری مستحق ہے, تو سب سے بڑا قاری کون ہے صحابہ میں؟ ابی ابن کعب, اقرأ ترمذی شریف. سب سے بڑے قاری کون ہے؟ ابی ابن کعب. کس کو آنا چاہیے تھا؟ ان کو آنا چاہیے تھا, لیکن حضور نے ان کو نہیں بلایا, یاد تک نہیں کی. اچھا, دوسری نمبر میں اعلم بالسنہ, جو سب سے زیادہ مسئلے مسائل کے جاننے والے, اس میں سب سے بڑے مسئلے جاننے والے حضرت معاذ بن جبل, زید بن ثابت, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود. ان کا نام تک نہیں لیا. حضور نے کہا جاؤ کپڑے کی بیپاری تمہارے ابا کو کہو, تجارت کرنے والا, چمڑا بیچنے والا, کپڑا بیچنے والے سے کہو کہ نماز پڑھائے. حضور کی موجودگی میں لوگوں نے کہا وہ نہیں پڑھا سکتے. حضور نے کہا وہی پڑھائیں گے اور کوئی مصلی میں کھڑا نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ 5000 حدیثوں کے ساتھ موجود تھے, حضور نے نام نہیں لیا. عبداللہ ابن مسعود قرآن کے ساتھ موجود تھے, حضور نے نام نہیں لیا. حضرت علی تفسیر کے ساتھ موجود تھے, حضور نے نام نہیں لیا. حضرت عثمان حافظ قرآن تھے, حضور نے نام نہیں لیا. حضرت زید بن ثابت فرائض کے عالم تھے, حضور نے نام نہیں لیا. حضور نے کہا وہ کپڑے کے بیپاری کو بلاؤ, وہ میرے مصلی میں کھڑے ہوں گے میری موجودگی میں. اس دین میں عالم ہونا بہت مشکل کام ہے. یہاں حدیثوں کے جاننے والے, قرآن کے جاننے والے اس طرح کی جانکاری کی بنیاد پر نہیں ہوگی. جس کو امت کا درد ہوگا, حضور کی محبت ہوگی, اس کی عظمت ہوگی, اس امت کی جنت میں جانے کی فکر ہوگی, اس کی بھائی چارگی کا اہتمام ہوگا, وہی آدمی عالم ہوگا. اس وقت 1 کروڑ عالم ہیں, جلال الدین عمری کو کرسی میں بٹھاؤ, حضور کی ان شرائط کو چسپاں کرو, پھر بتاؤ کس کے اندر امت کی درد ہے. سارے عالم میرے سرتاج ہیں, میرے تمام اساتذہ میرے سر کے اوپر ہیں. کوئی بھی عالم ہے میں اس کا جوتا بردار ہوں, کوئی بھی عالم ہے میں اس کا حاشیہ بردار ہوں, میں اس کا پاؤں دھو کر پینے والا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے جن معنوں پر میرے نبی نے عالم بننے کی صفات دی, امت کی قیادت کی صفات دی. حضور نے فرمایا آپ علم والے حسد ہے تو آپ یہودی ہیں. مجمع الزوائد حیثمی فرمایا آپ عالم ہیں, عالم ہیں, لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں, کہاں لمبی نماز, اور ایک بار پڑھانا نہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی پیچھے. حضور نے کہا بہت بڑے عالم ہیں, ہاں عالم ہیں. بلال سے کیا کہا, ہاں زور سے بلایا, ہاں اور ایک بار بلال کے اوپر آواز کی تو پوری عمر کی عبادت برباد ہو جائے گی. میرے نبی نے آس پاس جن لوگوں کو لیا, قرآن میں بھی بڑی زبردست بات کی. تو گزارش یہ ہے, حضرت مولانا جلال الدین عمری عالم تھے اس معنی پر کہ وہ امت کی درد رکھتے تھے, چاہتے تھے سارے محمد مصطفیٰ کے چاہنے والے ایک جگہ ہو جائے. حضرت مولانا جلال الدین عمری عالم تھے, شیروانی کبھی نئی نہیں دکھی, ادھر ٹاکے ادھر ٹاکے ادھر ٹاکے. 4-5 آدمیوں کے سوامیوں کو دیکھو, 4 گاڑی آگے 4 گاڑی پیچھے. چھوٹے موٹے پیروں کو دیکھو, ایئرپورٹ میں ہار لے کر, پھول لے کر, گاڑیوں کی قطار لے کر. جس آدمی کو بخاری یاد ہے, مسلم یاد ہے, قرآن یاد ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہیں ڈرتا, چاپلوسی نہیں کرتا, کسی کی خوشامد نہیں کرتا. خدا نے پھٹے کپڑے میں زندگی بخشی. جیسے ہی سانس بند ہوگی, جیسے ہی سانس بند ہوگی, اللہ تعالیٰ نے کہا دسترخوان بچھا, میرے بندے کی روح کو سب طبق کے ساتھ لا. اس نے دنیا کی کوئی مزہ دیکھی نہیں ہے, اب خدا اپنے شایان شان نعمت عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
जस्टिफिकेशन को सुधारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना जलालुद्दीन हम में न रहे, लेकिन उनके पैगाम रहे, अखलाक रहे, किरदार रहे, अल्फाज रहे। हमारे मौलाना ने फरमाया जो पैगाम है उसे हमेशा हिफाजत करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल किए, लेकिन हुजूर के पैगाम हैं। अबू बकर सिद्दीक इंतकाल कर गए, पैगाम है, तमाम चीजें इस तरह लेकर चलना है। अल्लाह हम और आपको हमेशा अच्छों और सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। आईने जमा मर्दा हक दो ही वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोफाही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बिन आँख सहरगाही। ऐ ताहिर लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह।